حقارت ہو جائیں گے۔ 600 کروڑ سجدہ، 600 کروڑ سال کا سجدہ ایک جھٹکے میں ختم۔ چھ سو کروڑ سال تک سجدہ، اور کسی دکھاوے کے لیے نہیں تھا وہ سجدہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے سجدہ کیا تھا۔ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اس نے سجدہ کیا تھا۔ اللہ کو خالق مالک مان کر اس نے سجدہ کیا تھا۔ اللہ کو اللہ سمجھ کر اس نے سجدہ کیا۔ اتنا بڑا موحد کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو مانا ہی نہیں تھا۔ موحد ہوا کیا؟ درویش لاہوری کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو لگا، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو لگا۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام کرنے والے اس آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا چاند واپس آ جاتا ہے، جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، جو اشارہ کرے تو چاند اپنے سینے کو چاک کر دیتا ہے، اس رسول کی بارگاہ میں جن کا اشارہ مل جائے تو درخت جڑ چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں آ جائے، اس رسول کی بارگاہ میں جن کی نگاہ ناز کافر کی مٹھی میں قید کنکریوں میں پڑ جائے تو کنکریاں پکار اٹھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آؤ اس رسول کی بارگاہ میں جس کے صدقے میں آدم کو نبوت ملی، نوح کو نبوت ملی، سیس کو نبوت ملی، یحییٰ کو نبوت ملی، زکریا کو نبوت ملی، دانیال کو نبوت ملی، یوشع کو نبوت ملی۔ آؤ اس رسول کی بارگاہ میں جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، اور پھر رضا نے پکار کر یوں ترجمانی کی ہے قرآن کی کہ وہ جو نہ تھے وہ کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو وہ کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ان کی بارگاہ ناز میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد المادن الجود والکرم منبع علم والعلم والحکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر پڑھیں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت دیر سے نعت خوانی سن رہے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ نبی کی نعت سناؤں، سنیں گے آپ؟ جن لوگوں کو نہیں سننا ہاتھ اٹھائیے۔ جب پہلے ہاتھ اٹھائیے تو سنائیں گے نا، یہ بھی بات صحیح ہے۔ جن لوگوں کو سننا ہے پہلے ہاتھ اٹھائیے۔ وہ سننا ہے، سننا کیا سننا ہے؟ تو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد النور الانوار سر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدۂ تر پر، خالص نعت سنا رہا، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدۂ تر پر، کرم کرے تو وہ نشان قدم پتھر۔ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدۂ تر پر،
کرم کرے تو وہ نشانے قدم پتھر پر، اور تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے یا حبیبی یا رسول اللہ، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدے تر پر، کرم کریں تو وہ نشانے قدم پتھر پر، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، اللہ اکبر، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر۔ حضرت عمر اور حضرت علی کو رسول کائنات نے بھیجا، کہاں بھیجا؟ کہا جاؤ میرا ایک عاشق ہے، میرا ایک عاشق ہے، میرا ایک دیوانہ ہے۔ یا رسول اللہ کیسا دیوانہ ہے؟ کہا وہ ایسا دیوانہ جو آیا نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیوانہ ہے، کیسی دیوانگی، کیسا دیوانہ جو آپ سے ہے بیگانہ؟ کہا بیگانہ نہیں ہے، وہی تو دیوانہ ہے۔ جاؤ میرا ایک دیوانہ ہے، میری اتباع کی بنیاد پہ نہیں آیا، سبحان اللہ۔ میری حدیث اور قرآن پاک کی آیت اس کے ذہن میں ہر وقت گردش کرتی رہتی ہے، اس لیے نہیں آیا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں آیا ہے، میری اتباع کی بنیاد پہ نہیں آیا، میرا تابع ہے اس لیے نہیں آیا۔ اور جاؤ اس کو میرا یہ جبہ شریف دے دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ حضور کہہ رہے ہیں میرا یہ جبہ ہے نا، میرا یہ کپڑا انہیں دے دینا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری امت کے لیے دعا کرنا، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ رسول کونین اپنے جانثار صاحب محترم صحابہ کو لے گئے، خلفائے راشدین میں 2 مقدس صحابہ کو حضور بھیجا، جاؤ میرا یہ دعا، اسے کہو زیب بند کرنے، اور کہو کہ دعا کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے کہا، میرا دیوانہ ہے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، ذہن میں رکھیں اس کو۔ چلے دونوں حضرت عمر اور حضرت مولا علی، جب بھی حضرت علی کا نام لیے تو مولا کہیے، چاہے جس کو جو لگے، جس کو جیسا لگے، جب بھی علی کا نام آئے تو مولا علی کہو، مولا علی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں۔ آپ حضور کو اپنا مولا مانتے ہیں؟ بولیے 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 بولیے، حضور کو اپنا مولا مانتے ہیں؟ حضور کو اپنا مولا مانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے ہاں ہم سے مولا مانتے ہیں، ہے نا؟ حضور میرے مولا ہے، حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا۔ جب بھی علی کا نام آئے مولا کہو، چاہے جس کو جتنی پریشانی ہو، ہے نا؟ ہم علی کو مولا مانتے ہیں اور جس کو پریشانی ہے اس کو بولا کرتے ہیں، ہاں، اور اس کے ایمان کو تولا کرتے ہیں۔ جس کو لگے برا ہمیں مطلب نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے علی کو مولا کہنا، بول دیجیے سبحان اللہ۔ تو حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم جبہ مصطفیٰ لے کر کے چلے، ہے نا؟ پہنچے قرن پہنچے، پوچھا بھائی اس نام کا کوئی آدمی یہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا اچھا اس دیوانے کی بات کر رہے، اس دیوانے کی بات کر رہے۔ کہاں میرے آقا نے بھی دیوانہ ہی کہا ہے۔ کہا وہ دیوانہ رہتا کہاں ہے نا؟ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھنا،
दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना। दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है। और जो रसूल का दीवाना होता है तो उसकी दीवानगी का ये आलम है कि जब तक दीवाना जमीन पर रहता है, जब तक दीवाना, जुमला दे रहा हूं, जब तक दीवाना जमीन पर रहता है रोजाना मेला लगा रहता है, और जब जमीन में चला जाता है तो सालाना मेला लगा रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दीवाने को तहकीर से दीवाना न समझना। दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना, सुभान अल्लाह। दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना, हल्के में न लेना दीवाने को। दीवाना जब नबी का हो जाता है तो जमीन पे बैठा जन्नत बांट रहा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीवाना जब नबी का हो जाता है, खुदा का हो जाता है दीवाना, तो फिर बैठता जमीन पर है और जन्नत यहीं से तकसीम करता है, यहीं से तकसीम करता है। जैसी खूबसूरत जन्नत के माल, जैसा खूबसूरत जन्नत का माल चाहते हो यही मिल जाएगा। दीवाना नबी का होगा, है ना। तो हज़रत सरकार सैयदना फारूक आज़म हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम तशरीफ ले गए। ढूंढते ढूंढते पहुंचे, लोगों ने बताया वो दीवाना फला पहाड़ पर रहता है, बकरियां चराता है। वही वो इबादत में भी लगा रहता है, पता नहीं वो किसका दीवाना हो गया, किसकी याद में पड़ा रहता है। वो लोग पहुंचे, वहां निशानी बताई थी मुस्तफा जाने रहमत ने। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी देखा नहीं था मुस्तफा जाने रहमत ने, आमना सामना नहीं हुआ था। मैं ये नहीं कहूंगा कि हुजूर ने देखा नहीं है ना? आमना सामना नहीं हुआ था, मदीने नहीं आए थे वो, है ना। लेकिन हुजूर ने पूरा होलिया बता दिया। सुभान अल्लाह। वो दीवाना ऐसा होगा, उसको ऐसे ऐसे दाग लोगे, है ना, वो ऐसी हालत में होगा, इस जगह पे होगा। पहुंचे वहां, दीवाने को देखा, मुस्तफा जाने रहमत ने जो होलिया बताया था वो होलिया मिल गया। सलाम किया, जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम या उमर, वालेकुम अस्सलाम या अली। अब तो हजरत उमर भी हैरत में है, हजरत अली भी हैरत में है। पहली मुलाकात, पहली बार तारुफ हुआ है, पहली बार दीद हुई है। कभी किसी ने शनाख्त नहीं कराई, कभी किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, कभी किसी ने तारुफ नहीं करवाया। आप मेरा नाम जानते कैसे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा आप उमर है ना? हज़रत उमर ने कहा मैं उमर। कहा आप अली है ना? कहा मैं अली। अल्लाह, कभी मुलाकात नहीं हुई, है ना। आज कोई बाबा जो है पड़ोसी से मालूम करके आपका पूरा होलिया बता दे, टेलीफोन पर से कोई बाबा आपका पूरा बायोडाटा लेकर के, और फिर आप जब उसके पास जाएं तो आपका पूरा बायोडाटा बता दे तो आपका क्या कहेंगे, बड़ा चमत्कारी बाबा है। पहुंचा हुआ है, कहां पहुंचा है? फजर में सोया रहता, पहुंचा कहां है? जुहर गायब, पहुंचा कहां है? असर पड़ता नहीं, पहुंचा कहां है? क्या बात। फेसबुक से पूरा बायोडाटा चोरा करते और फिर चमत्कार दिखा रहा है। क्या कहने। अल्लाह। हजरत उमर और हजरत अली ने पूछा कि आप मेरे रसूल के इतने बड़े आशिक हैं, आपने मेरे आका को देखा? तो पलट कर उस दीवाने ने कहा, आप तो बैठते भी हैं हुजूर के पास, आप तो हुजूर की महफिल में बैठते हैं, आप तो हुजूर के करीब रहते हैं, आप तो जोहर भी उनके पीछे पढ़ते हैं, असर भी उनके पीछे पढ़ते हैं,
मगरिब भी मेरे आका के पीछे पढ़ते हैं, है ना, इशा भी मेरे आका के पीछे पढ़ते हैं, हुजूर की महफिल में बैठते भी हैं, कभी कभी हुजूर का चेहरा मुबारक आपकी तरफ होता है, आप हुजूर को देखते हैं, हुजूर आपको देखते हैं। ये तो बताइए कि मेरे हुजूर के अबरुए मुबारक कैसे? आपने तो देखा है ना, आप तो बहुत करीब से, आप तो मुझे कह रहे हैं कि आपने देखा नहीं है, तो आपने तो देखा है, बताएं तो सही, अल्लाह बताएं तो सही कि मेरे हुजूर के अबरुए मुबारक कैसे है? तो जवाब मिलता है फारूक आजम की बारगाह से, मौला अली की बारगाह से। ए उवैस, क्या बात कर रहे हो? किस आंख में वो ताब है जो टिकटिकी बांध कर रुखे मुस्तफा को देख सके? किसमें वो ताकत है? कौन ऐसी आंख है जो रुखे ज़ेबा को गौर से देखे? नजर है कि नहीं आरिज़े मनव्वर पर तुम्हारे हुस्न की तस्वीर? कोई क्या कहेगा या रसूल अल्लाह, नजर है कि नहीं आरिज़े, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वर पर, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वर पर, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, करम करे तो वो निशाने कदम पत्थर पर, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे या रसूल अल्लाह, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वर, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वर पर, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वर पर। आखिर वक्त है आसी चलो मदीना, आखिर वक्त है आसी चलो मदीना चले, आखिर वक्त है गुनहगारों चलो मदीना चले, आखिर वक्त है इश्क़-ए-यारो चलो मदीना चले, आखिर वक्त है गुनहगारों चलो मदीना चले, आखिर वक्त है आसी चलो मदीना चले, निसार होके मरे कुर्बते पैगंबर पर, निसार होके मरे कुर्बते पैगंबर पर, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, करम करे तो वो निशाने कदम पत्थर पर। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए बच्चे देखो, एक मरतबा और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। उस दीवाने से पूछा, अच्छा आपने देखा? आपने देखा? इसीलिए तो दूर रहता हूं, नजदीक से वो लाइट बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बात, नजदीक से उस लाइट को की ताप कौन ला सकता है? इसीलिए तो मैं दूर से देखता हूँ, खूब अच्छे से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता हूँ। अल्लाह अकबर। आप बताएं तो उस दीवाने ने कहा कि मेरे रसूल का मौजज़ा यह है, जब कोई करीब से देखता तो अबरू खुले हुए होते, पेशानी कुशादा होती, जब कोई दूर से देखता तो मेहराबे काबा की तरह मिले हुए अबरू होते। अल्लाह अकबर। तभी तो इश्क में डूब कर बरेली के उस शहंशाह ने कहा था कि जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। उस दीवाने को दुनिया इमाम अहमद रजा कहता है, उस दीवाने को दुनिया इमाम अहमद रजा कहता है, जो कहता है कि तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी किस्मत में भी है दूर का दौरा। जो गौसे आजम की अजमत इस अंदाज से बयान करता हो, वो रजा रसूल आजम की अजमत कैसे बयान करता है? वो रजा जब कलम उठाता है तो रसूल पाक की
کی عظمت بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ ان کی مہک نہ دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈوبو دو اب تک تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی۔ جب وہ قلم اٹھاتا ہے اپنے محبوب کی تعریف کرنے پہ تو کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں صفا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جب قلم اٹھاتا اپنے محبوب کی ثنا خوانی کرنے پر تو یوں کہتا ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیوانہ ایسا ہو جو 1400 سال کے بعد بھی جب قلم اٹھائے تو کہے کہ پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ جب وہ دیوانہ قلم اٹھائے تو ایسا لگتا ہے کہ روح مصطفیٰ سامنے ہو اور قلم چل رہے ہو، اور یوں کہتا ہے کہ ہاں جسم اٹھا غنی کر دیا بہرے موجے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ جب دیوانہ قلم اٹھاتا ہے وہ پکار کر کہتا ہے، وہ پکار کر کہتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس نے جب قلم اٹھایا تو یوں نقشہ کھینچا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم دیوانے کی بات کرتے ہو؟ دیوانہ جب نبی کا ہوتا ہے تو پھر نبی چاہے جہاں بھی ہو دیوانے کے قلب میں محسوس ہے، دیوانہ اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے نا؟ بڑھئے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب وہی دیوانگی بھاگلپور کے شہر کا ایک شہزادہ اسی دیوانگی سے جب اپنے قلم کو اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اشرف القونین ہے تو تیری ہر ایک خوش شریف رنگ قامت تنا ہو ایک ایک تارے منہ شریف، اس سے جو شہر منسوب ہے کیا ہی خوب ہے تیرا در تیرا گھرانہ تیری نسبت خوش شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب دیوانگی حد سے بڑھتی ہے تو پکار کر کہتا ہے کہ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ آج بھی گرم سفر ہے آپ کی زلفے رساں، آج بھی گرم سفر ہے اشرف القونین ہے تو تیری ہر ایک خوش شریف رنگ قامت کا نازو ایک ایک تارے منہ شریف، آج بھی گرم سفر ہے آپ کی زلفے رساں، پھوٹتی ہے اپنی شاخیں بڑھتے ہیں گیسو شریف، پھوٹتی ہیں اپنی شاخیں بڑھتے ہیں گیسو شریف۔ جب اس نے قلم اٹھایا تو یوں کہا کہ جن کو مداحی سرور کے ہنر آتے ہیں دس بوسی کو ستارے بھی اتر آتے ہیں، اس کی شاخیں جو قلم ہے یہ کرم ہے، ورنہ اس عمل کے لیے تو جبریل کے پر آتے ہیں، اس عمل کے لیے تو جبریل کے پر آتے ہیں۔ جب وہ قلم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ سہل نہیں ہے خدمت کرنا، فخر رسول کی مدحت کرنا، ابھی نعت نبی ہے غزل نہیں ہے سوچ سمجھ کر بھی کرنا۔ جب وہ قلم اٹھاتا ہے بھاگلپور کا وہ دیوانہ جب قلم اٹھاتا ہے دیوانگی میں تو کہتا ہے کہ بیڑا اسی کا وہاں پار ہوگا شہد سے جس کو پیار ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا، وہ گزرے گا پل سے خرامہ خرامہ، وہ گزرے گا پل سے خرامہ خرامہ، وہ گزرے گا پل سے خرامہ خرامہ، جو زلف نبی کا گرفتار ہوگا، جو زلف نبی میں گرفتار ہوگا وہ گزرے گا پل سے خرامہ خرامہ۔ جب وہ قلم اٹھاتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ رنگ خوشبو تازگی پیراہنے گلسا لکھوں، آمد فصل بہارا اس کو بھی میں کیا کیا لکھوں، تیرے نقش پاک کو تشبیہ دوں کس چیز سے، پھول شبنم جام یا اوندا ہوا دریا لکھوں، ایک ایک لمحے پر جیسے سبز منظر کا ہجوم، آپ کی ٹھنڈک کہوں یا گنبد خزاں لکھوں، آپ کی ٹھنڈک کہوں یا گنبد خزاں کہوں، زینت یاسین لکھوں یا زیبائش طہا لکھوں، صاحب معراج سبحان الذی اسریٰ لکھوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔